یہ جو فیصلہ تھا کل اتنی بڑی ایک قیمت بڑھائی گئی اور پھر رات کو کم کیا اس قیمت کو شہباز شریف صاحب نے، تو یہ کیا پہلے کو ویل تھاٹ ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے حکومت کے پاس، یا ری ایکشن دیکھنا تھا، یا دباؤ کتنا پڑے گا اس فیصلے سے، اس کی کیا پولیٹیکل کاسٹ ہے، اس کی کیا سوشل کاسٹ ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے ایویلیویٹ نہیں کی جانی چاہیے تھی؟ سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ ہمیشہ رکھیے گا اس حوالے سے اور اس موضوع پر جب بھی آپ بات کریں تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کی اپنی فرمائش زیادہ نہیں چلتی۔ اب پرائم منسٹر نے آج سے 3 دن پہلے اپنی ٹیم کو کہہ دیا تھا کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیک اپ کریں دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ان کو بتائیں کہ اس وقت جو حالات ہیں صرف پاکستان کے نہیں بلکہ ہمارے پورے خطے کے، وہ کوئی عام حالات نہیں ہیں۔ یہ کہ مطلب ایسے حالات میں آپ ٹیکس اتنا دیں گے، لیوی اتنی ہوگی اور اتنی ٹیکس کلیکشن کرنی ہوگی، یہ فلانے مد میں اتنا خرچہ ہوگا، فلانے مد میں اتنا خرچہ ہوگا، تو وہ ایک نارمل حالات کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت تو جس طرح کورونا پینڈیمک آیا تھا دنیا پر، یہ اس سے بڑی وبا ہے، یہ اس سے بڑا ایک مسئلہ ہے اس وقت جس سے پاکستان دو چار ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آج ہم اس بات پہ تو ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہے، پیٹرول مہنگا کیوں ہے، لیکن اگر یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی اور فیلڈ مارشل نے اور پھر ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے انہوں نے اپنی اسپیشل ایفرٹس نہ کی ہوتی تو آج میں اور آپ اس ٹی وی پر یہ پروگرام کر رہے ہوتے اور آپ مجھ سے سوال کر رہی ہوتی کہ اختیار ولی صاحب جواب دیں، آپ حکومت ہیں، کہ پیٹرول پمپس پر پیٹرول کیوں نہیں مل رہا۔ تو آپ آج کو تو حالات یہ ہونے تھے، تو مجھے لیکن سب اس سے میں بڑی اچیومنٹ جو ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم نے پیٹرول کبھی آپ کو قلت کی طرف ہمارا لیکن جس ملک دن جنگ شروع ہوئی تھی نہیں، تو دس ہمارے از پاس بگ اچیومنٹ۔ ہاں، لیکن اختیار صاحب جس دن جنگ شروع ہوئی اس دن 28 دنوں کا سٹاک تھا پاکستان کے پاس، 26 سے 28 دنوں کا، 21 دنوں کا تھا جی، 21 3 دنوں کا، ہفتے تقریباً۔ 21 دنوں کا سٹاک تھا، اور جو پہلی بار 50 سے زائد روپے کا اضافہ کیا گیا تھا وہ اس تیل پہ کیا گیا جو پہلے پرانی قیمتوں پہ خریدا ہوا تھا، تو وہ جو اربوں روپے گئے لوگوں کی جیبوں میں، اس کا کیا جواب ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر آپ پیٹرول مہنگا نہیں کرتے تو جتنا سٹاک آپ کے پاس موجود تھا وہ سارا ذخیرہ اندوزی کی طرف جا رہا تھا، وہ سارا مال جو تھا اس میں جو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، مافیا ہے، اسمگلر ہیں، وہ ایکٹیو ہو چکے تھے، اور ہماری پبلک بھی کچھ ایسی ہے کہ جب ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ فلانی چیز کی شارٹیج آ رہی ہے تو گاڑیاں بھی ساری لے جاتے ہیں پیٹرول پمپس پر، اور گھر میں اگر کوئی پیپے وغیرہ پڑے ہیں تو وہ بھی لے جاتے ہیں کہ یہ بھی بھر دو۔ تو ان ساری سچویشن کو جو باقی دنیا میں جو چل رہا تھا وہ آپ کو بھی نظر آ رہا تھا، مجھے بھی نظر آ رہا تھا، ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے اس میں اضافہ کیا گیا کہ لوگ تھوڑا سا پیٹرول کے استعمال کو کم کریں۔ دیٹ واز اے سگنل گیون ٹو دی نیشن کہ انرجی کی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قلت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر 21 دنوں میں آپ وہ پیٹرول پرانے پرائس پہ چلا لیتے اور آپ کے پاس نیا پیٹرول نہ پہنچتا تو آج 3 ہفتے بعد یا 1 مہینہ گزرنے کے بعد میری وہی بات کہ آج ہم اس بات پہ پروگرام کر رہے ہوتے کہ پاکستان میں پیٹرول اس وقت کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کہ ہمارے پاس اتنا تیل موجود ہے کہ ہم یہ کچھ اگر جنگ، کیونکہ جو ٹائم لائن صدر ٹرمپ دے رہے ہیں وہ 4 سے 5 ہفتے کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی بات پہ بہت زیادہ یقین نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ 1.5 مہینے سے لمبی جنگ چھڑ جاتی ہے اور مزید آگے چلی جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اٹس ناٹ مائی اوپینین بٹ اٹس مائی پرسنل اسیسمنٹ کہ شاید یہ جو اپریل کا مہینہ ہے اس میں جنگ بندی ہو جائے گی، اچھا، جنگ رک جائے گی، اور اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قوم کے آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں کوئی اگر اچھی خبر دینا چاہوں تو وہ یہ ہو سکتی ہے، اور یہ ہوگی بھی ضرور، کہ انشاءاللہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز کی جو مصنوعات کی پرائسز ہیں، یہ اضافہ جو ہے یہ عارضی ہے۔ دا مومنٹ یہ جب مارکیٹ لیول پر آ جائے گی، اس وقت جو خام تیل ہے اس کی مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے،
ڈالر کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کے خام تیل کا ریٹ کیا ہے. آپ تو باہر سے منگواتے ہیں, آپ کی اپنی پروڈکشن تو ہے نہیں. جن ملکوں سے پیٹرول تیل نکالا جاتا ہے ان کنوؤں پہ بم برس رہے ہیں, وہاں پر میزائل جو ہیں پھٹ رہے ہیں اور وہاں پر لوگ مر رہے ہیں. ایون بہت سارے ملکوں میں ہے نہیں, اچھا پیٹرول موجود نہیں ہے. آپ کی نظر سے بھی تو گزرا ہوگا اختیار صاحب, کچھ ہم یہ لوگ, سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہی جی تھی اسی میں ایڈ کر دیجئے, کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بیانات بھی دے رہے ہیں پاکستان کے اندر سے کہ ہماری حکومت جو ہے اس کو ایران سے تیل اس وقت لینا چاہیے, پہلے سے ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم ایران سے جو ہے وہ تیل خریدیں کیونکہ وہاں پر بہت سستا ہے. کیسے رسپونڈ کریں گے آپ, کیونکہ ظاہر ہے عوام جو ہے وہ اس طرح کے بیانات پہ آپ کو پتہ ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل انفارمیشن بھی نہیں ہوگی, تو وہ تو اپنا ایک اوپینین بنا لیں گے کہ آپ لوگ جان بوجھ کے ہمیں مہنگا پیٹرول اور تیل بیچنا چاہتے ہیں. یہ 2-3 چیزیں میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آپ کے سننے والوں کو, پاکستانی قوم کو بتا دوں کہ ایک تو رشیا کا جو تیل ہے وہ آپ کی ریفائنریز کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, وہ آپ اس کو یہاں پر ریفائن نہیں کر سکتے. نمبر 2, جو ایران کے اپنے تیل کی بات ہے, اس وقت ایران کی اپنی ریفائنریز پر اسرائیل اور امریکہ نے اتنے میزائل داغ دیے ہیں کہ ان کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے, تو وہ کسی دوسرے ملک کو کیا دیں گے. تو یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر نا رستو بن کے بات کرتے ہیں, یہ ویسے ہی جس کے منہ میں جو بات آ جائے, ہر بندے کے پاس اپنا ایک چینل ہے, اس نے اپنا ٹی وی کھول کے رکھا ہوتا ہے. ہم خود بھی یہ چیزیں دیکھ کے ہنستے ہیں, اس کے پہ بندہ زیادہ کیا ہی بات کرے. تو یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم سعودی عرب سے متبادل راستے سے اپنے ملک میں پیٹرول لا رہے ہیں تو ایران سے کیوں نہیں لاتے؟ بیکاز وہاں پر اویلیبل نہیں ہے. اگر ہمارے پاس تیل نہیں ہے تو ہم یمبو سے اور فجیرہ کے راستے جو ہے متبادل راستوں سے تیل کا کیوں بندوبست کر رہے ہیں, کیوں سوچتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی شوق ہے کہ ہمیں مہنگا پیٹرول ملے اور ہم پاکستانی قوم کو مہنگا پیٹرول دیں؟ نو. صحیح.